بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نہج البلاغہ کے خطبہ کے حوالے سے، جو کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں وہ کوہ بلند ہوں جس میں سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس کے باوجود میں نے خلافت اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس سے رخ پھیر لیا، اور ہولناک اندھیروں پر میں نے صبر کیا، اور ایسے اندھیرے کہ جن سے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھا بالکل ضعیف ہو جاتا ہے، اور مومن مشقت کرتے کرتے اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر مجھے اس اندھیر نگری میں صبر کرنے میں ہی عقل مندی نظر آئی۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے حلق میں رنج اور غم کے پھندے لگے ہوئے تھے، میں اپنی میراث کو اپنی آنکھوں سے لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم، پھر یہ دیکھا کہ رایا میں کچھ لوگ ٹیڑھے راستوں پر چل نکلے، کچھ سرکش ہو گئے، کچھ کے مزاج بدل گئے، اور کچھ تنقید اور بری طرح احتجاج کرنے لگے۔ میں اس طویل مدت میں شدید مضطرب اور مصیبت پر صبر کرتا رہا۔ لوگ اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ موسم بہار کی فصلیں نگل جاتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ لوگوں کا ہجوم میری طرف بڑھ کر آیا، وہ سب میرے گرد بکریوں کے غلے کی طرح گھیرے ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے امر خلافت کو نہیں قبول کیا، اور پھر بہت زیادہ اصرار پر جب میں امر خلافت لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی، اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرا گروہ فاسق ہو گیا۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دیکھو، اس ذات کی قسم جس نے ذی روح چیزیں پیدا کی ہیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے ہجوم سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء دین سے لیا ہوا ہے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا، اور تم دیکھتے کہ یہ خلافت میرے نزدیک اتنی بے وقت ہوتی جتنی بکری کے لیے اس کی ایک چھینک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کے جو خطبات آپ نے نہج البلاغہ میں دیے ہیں، وہ بے حساب علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو نہ صرف عقل، دانش، بلکہ صبر، اور کس طرح سے مشکلات کے اوپر صبر کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات فہم میں آتے ہیں اور عقل و دانش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کس طرح کی کتاب ہے جسے امام علی نے تحریر کیا ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں، بہت سارے خطبات ہیں، اور ان خطبات میں بے مثال باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس طرح کی جو لرننگ ہے وہ ہم سب کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم مولا کی زندگی سے جو کچھ سیکھ سکیں وہ ان کی تحریر میں موجود ہے۔ تو جتنے زیادہ امام میں صبر تھا، جتنے زیادہ ان میں پارسائی تھی، جتنے زیادہ وہ جرت مند تھے، بہادر تھے، وزادار تھے، ظرف والے تھے، اور سب سے بڑی بات مولا کائنات تھے، اتنا ہی زیادہ ان کا کردار جو تھا وہ ان تمام تحریروں سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے روشن خیال ہمارے جتنے بھی روحانی لیڈر ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع دے، کیونکہ یہی وہ لیڈرز ہیں کہ جو ہمیں زندگی میں ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں، اور مولا مشکل کشا آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان کی دعاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کے وسیلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन फैमिली मेम्बर्स पंजतन पाक जो हैं, ये पूरी कायनात के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए बाइस रहमत हैं, बाइस बरकत हैं। और पूरी कायनात अगर हम देखें तो वो उनके वारिसीन जो हैं वो यही हैं, मौला कायनात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी पाक फ़ातिमा सलाम अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, यही हकीकी वारिस हैं। और पूरी कायनात जो है वो इनके लिए बनाई गई है, और इनके लिए आज भी जितने भी लोग हैं, जितने भी फ़रिश्ते हैं, जितने भी इंसान हैं, हर लिहाज से वो दुआ गो होते हैं। और रसूल पाक पे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में दरूद शरीफ पढ़े जाते हैं। मौला मुश्किल कुशा के लिए नाद अली पढ़ी जाती है। तो ये वो बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ हैं कि जिनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी में कामयाबी, रिज़्क़ में तरक्की और बहुत सारे जो अमाल हैं वो हमारे कबूल किए जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम इनके मानने वाले हैं, हम इनके चाहने वाले हैं, हम इनसे मवद्दत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं और खुलूस से करते हैं, और इनके लिए हमारी जानें भी जो हैं वो हाज़िर हैं। तो बेशक अल्लाह ताला की इन तमाम करीब तरीन हस्तियों के सदक़े हम सब की मुश्किलात आसान हों, और जो सब्र मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया है, उस तरह से हमें सब्र अपने अंदर बढ़ाने की तौफ़ीक मिले और हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। आमीन।